اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله علیم حکیم۔ الحمدللہ یہ 8 آیات آپ کے سامنے سورہ حجرات سے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نہایت اہم دینی اور معاشرتی اصول بیان فرمائے ہیں، اور شروع کی آیات میں وہ آداب بتلائے ہیں جو ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کے تئیں واجب اور ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کے اجلال اور اکرام کے تعلق سے جو اہم آداب ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آداب کو بیان فرما کر مومنوں کو ان آداب کو اختیار کرنے کی نہایت تاکیدی الفاظ میں تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود کو اللہ کی کتاب کے پیچھے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت آگے ہو رہنمائی کرنے کے لیے، اور مومن ایمان والے اس کے پیچھے ہوں۔ اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہو جائے، یعنی وہ بات کہے، وہ بات کرے، وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا کرنے کے لیے، تو گویا یہ اللہ اور اس کے رسول پر بڑھنے کی ناروا کوشش ہوگی۔ یا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے اور ہم اپنے طریقے پر گامزن رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابع داری نہ کریں، تو بھی یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ جتنی بدعات دین کے نام پر گھڑ لی گئی ہیں، وہ تمام بدعات اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناروا کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومن ہو تو ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ رسول کے پیچھے رکھو، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو اپنا امام بناؤ اور اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ نے جو آداب بتلائے ہیں، جو پیروی سکھلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور پیروی بتائی ہے، اس کی پیروی کرو، بات کو مانو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حکم پر عمل کرو۔ جو آداب سکھلائے جا رہے ہیں ان آیات کے اندر، ان آداب کو برتو اور ان آداب کے مطابق زندگی گزارو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ نہایت سننے والا اور نہایت جاننے والا ہے۔ کون کس طریقہ کا معاملہ کرتا ہے، کون کیا بولتا ہے، کس کی کیا نیت ہے، اللہ رسول سے کتنی دوستی ہے اور کتنی عداوت ہے، اللہ رسول سے دوستی کا دم بھرتا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو کتنا فالو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر آدمی سے یہ بات کو جانتا ہے، ہر آدمی کی نیت کو سمجھتا ہے۔ گویا اس میں تنبیہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، اللہ رسول کی سنو اور اللہ رسول کے کہے کے مطابق عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو سمجھا جائے گا کہ تم خود کو سپیریئر سمجھتے ہو اللہ رسول کے مقابلے میں، اور یہ حد درجہ ناروا جسارت ہوگی اور سخت گناہ ہوگا۔ دوسری آیت میں ایک دوسرا ادب سکھایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، جو ادب ہم پر واجب ہے۔ یہ دوسرا ادب ملاحظہ کیجیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کیونکہ ایمان والے ہی اللہ رسول کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو۔
ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو، چلا چلا کر ان کے سامنے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب مت کرو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ سے بات کرو، ادب کے طریقے کو ملحوظ رکھو۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا کہ ان کی آواز دب جائے، ہماری آواز اونچی ہو۔ کچھ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے اونچی آواز میں بولتے ہیں تاکہ زیادہ اونچی آواز میں بولیں گے تو سامنے والے کی آواز دب جائے گی تو ہم حق پر سمجھے جائیں گے۔ تو اونچی آواز بولنے سے کوئی آدمی حق پر سمجھا نہیں جاتا، حق حق ہوتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی کوشش مت کرو۔ آیت کریمہ کا شان نزول ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری میں روایت آئی ہے ابو ملیکہ سے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں شیخین لڑ پڑے اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے، ہلاک ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے اور یہ دونوں آپس میں الجھ گئے۔ اس کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے۔ اگرچہ سبب نزول ایک واقعہ ہے لیکن ایک عام آداب بتائے جا رہے ہیں پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات اونچی نہ کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس وقت تو ہمارے درمیان نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اونچی آواز کیسے ہوگی؟ یوں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے زور زور سے چلائیں، چیخیں، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے تک لوگ قبر رسول کی جب زیارت کرتے تو نہایت اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، خوب اونچی آواز میں مسجد لگتا تھا کہ اسے گونج رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی بے ادبی ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجلس میں اونچی آواز میں گفتگو کرنا بے ادبی سمجھا گیا، ویسے ہی آپ کے انتقال پر ملال کے بعد بھی آپ کی مسجد میں آپ کے حجرہ شریفہ سے قریب اونچی آواز میں بات کرنا، اونچی آواز سے چلانا، یہ بھی بدتمیزی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، پیچھے سے کسی شخص نے مجھ کو ایک کنکری لگائی، تو جب میں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، اور کہا وہ دو آدمی جو دور بات کر رہے ہیں، چیخ چلا کر کے آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کو پکڑ لے آؤ۔ تو میں گیا، ان کو پکڑ لے آیا، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ طائف کا رہنے والا ہوں۔ کہا جبھی تو یہ گستاخانہ حرکت کرتے ہو کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اگر مدینے کے ہوتے تو اتنی مار مارتا کہ بدن میں درد پیدا کر دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو، یہ تھا احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اونچی آواز کرنے کا مطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، سنت کچھ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کچھ کریں گے، ہمارے امام نے کچھ کہا، ہمارے مولوی نے کچھ کہا، ہمارے پیر ہمارے مشائخ نے کچھ کہا، تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنے پیر، اپنے مشائخ، اپنے علماء کی بات کو بڑھا رہے ہیں تو قسم اللہ پاک کی مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے آپ کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرنے سے زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ آپ کی سنت کو دبا دیا جائے اور دوسرے کے قول پر اس کو پر مقدم کر دیا جائے۔ صرف اونچی آواز میں بات کرنا اعمال کے اور نیکیوں کے ضائع اور برباد ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ صرف اونچی آواز میں بات کرنا، جائز بات بھی ہو اور اونچی آواز میں بات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو عمل ہمارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ چاہے جائے کہ آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور آپ کی سنت پر دوسرے کے قول کو مقدم کر دیا جائے، یہ تو اور بھی زیادہ سنگین ترین جرم ہوگا۔ وہ واقعہ جو آیا ہے حدیث کے اندر، اس سلسلے کے اندر بھی بات یہ تھی کہ صاحب قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، تو ان کے محلے میں ان کا ایک سردار متعین کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، اقرع بن حابس کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ آپ نے صرف میری مخالفت کی، میری بات کو کنڈم کرنے کے لیے آپ نے ایک دوسرا نام
پیش کر دیا. انہوں نے کہا میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، آپ کو جو سوجھا وہ آپ نے نام پیش کیا، ہمیں جو سوجھا وہ ہم نے نام پیش کیا، اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟ اب دونوں کی آواز اونچی ہو گئی تب یہ آیت اتری ہے. اگرچہ سبب نزول یہ ہے، لیکن ایسی کوئی بھی مجلس ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی مسجد میں، جیسا کہ آپ نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے سنا، یا جیسے کہ عام طریقہ سے دھڑلے سے یہ جسارت کی جاتی ہے کہ نبی کا فرمان سنائیے لوگوں کو، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو کسی امام کے ماننے والے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہو سکتی ہے ایک مومن کے سامنے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ رسول کی بات آ جائے تو ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کو دیکھیں، اپنے مولویوں کی بات کو دیکھیں، اپنے پیروں کی باتوں کو دیکھیں؟ ہرگز یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی ایمان والوں اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، بلند آواز سے ان کے سامنے باتیں مت کرو جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. خطرہ یہ ہے کہ بے شعوری میں تم اس طرح کی حرکتیں کر جاؤ. آدمی کبھی کبھی بے شعوری میں کچھ ایسی بات بول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی بے سوچے سمجھے ایک اچھی بات بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. صحیح روایت ہے. تو آدمی کو بولنا چاہیے سمجھ کے، خاص کے دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں بالکل سمجھ کے بولنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے سمجھی میں ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہماری پوری آخرت تباہ ہو جائے. کہا کہ اگر ایسی غلطی کرو گے تو خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اللہ اکبر. جب یہ آیت اتری تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ جو فطرتاً جہیر الصوت تھے، ان کی آواز اونچی تھی، وہ آہستہ بھی بات کرتے تھے تو وہ ان کی آواز گونج جاتی تھی. جب یہ آیت اتری تو گھر میں چلے گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کئی دن نکلے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں تلاشا، کہا ثابت نظر نہیں آتے. تو ایک آدمی نے کہا ان کے پڑوسی نے کہ میں جا کر ان کی خبر لے کر آتا ہوں. جب گئے گھر میں تو دیکھا کہ بالکل سر پکڑے ہوئے، اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں. پوچھا ثابت کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے کہ جو ہمارے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. تو میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، مجھے تو آہستہ بات کرنے نہیں آتی ہے. وہ آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، وہ تو گھر میں پڑا ہے. کہا کہ جا کر کے میری طرف سے اس کو بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے، وہ جہنمی نہیں ہے. کیونکہ فطرتاً ایک آدمی کی آواز اونچی ہو، جب بولو آہستہ بولو تو جب بھی وہ بولتا ہے تو اس کی آواز گونج جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بائی نیچر. تو یہ مطلب نہیں ہے آواز پر آواز اونچی کرنا کہتا کہ آپ کی آواز دب جائے. آپ کی آواز، ہم اتنی اونچی آواز میں بولے کہ آپ کی آواز دب جائے، ہماری بلند ہو جائے. تو یہ مقصد ہے. جو فطرتاً جہیر الصوت ہے وہ مراد داخل نہیں ہے. تو حضرت ثابت کو یہ بشارت مل گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واہ صاحب، ایک آدمی ہمارے درمیان چلتا پھرتا تھا اور ہم لوگ کہتے تھے کہ دیکھو جنت ہی جا رہا ہے. جیتے زندگی اس کو جنت کی بشارت مل گئی. یمامہ کی جنگ تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی. آدمی ایسے نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سجھاتا ہے تب بشارت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، مسیلمہ کذاب کی فوج سے لڑ رہے تھے مسلمان. ایک موقع آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھٹ گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو ہم لوگ چھٹ گئے. حضرت ثابت کہیں سے دیکھ رہے تھے، تلوار لے کر میدان میں کودے، کفن پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگائے ہوئے تھے. کہا کیسی جنگ کرتے ہو اور اپنے نوجوانوں کو ایسے ہی جنگ سکھاتے ہو؟ ارے جنگ یوں لڑی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری بہادری سے لڑے اور الحمدللہ شہادت کی موت بھی پائی. کیا نصیب پایا تھا. یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شکل صورت کے اعتبار سے اتنا بدصورت کہ اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خلا لیا تھا کہ یہ آدمی دیندار تو بہت ہے، اخلاق مند بہت ہے، لیکن اتنا بدصورت ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو طبیعت بڑی بھین آ جاتی ہے، جی میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک دو. تو قبل اس کے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہم سے ہو جائے اور اللہ کا غضب میں مول لے لوں اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے، یا رسول اللہ میرا رشتہ اس سے توڑوا دیجیے. کہا کیا دیا ہے اس نے مہر میں؟ کہا باغ دیا ہے. کہا باغ لوٹاتی ہے مہر کا؟ کہا ہاں لوٹا دوں گی. بعض روایت میں ہے کہ سر کی ایک چوٹی چھوڑ کر کے جو مانگے گا سب لوٹا دیں گے، لیکن کیسے بھی ہمارا رشتہ اس سے توڑ دیجیے. دین میں اور اخلاق میں عیب نہیں ہے، صورت اچھی نہیں. آپ نے کہا کہ ثابت باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو. چنانچہ انہوں نے طلاق دے دیا، یہ خلا ہو گیا. یہ حالت ہے. شکل صورت سے آدمی اتنا بھدا ہے، کردار اور عمل کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ جیتے جی اس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی رضی اللہ عنہ وارضاہ. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست آواز میں بات کرتے ہیں
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا، ٹیسٹ کیا دل کو، تو سمجھا کہ ہاں یہ دل اس لائق ہے کہ اس میں تقوی کا پودا لگایا جائے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنا تقوی کی علامت ہے، آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی، بدتمیزی اور جہالت کی پہچان ہے۔ کیا زبردست بات کہی جا رہی، اللہ نے ان کے دل کو آزمایا تقوی کے لیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے پوچھا، خط لکھا کہ ایک صاحب، ایک آدمی ہے، اس کے اندر برائی کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے اور برائی نہیں کرتا ہے، نہ برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہ برائی کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ سے ڈر کے وہ برائی نہیں کرتا، تو کون شخص بہتر ہے؟ کہا وہ بہتر ہے جس کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہو اور اللہ سے ڈر کے نہ کرے۔ خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا بچنا کمال نہیں ہے، کمال اس شخص کا ہے جس کے اندر بری خواہشات پیدا ہوتی ہوں لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف اتنا ہو کہ وہ برائی کو چھوڑ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، جن کے دل کے اندر خوف ہے، وہ اس لیے برائی سے گریزاں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کی غیرت کو یاد کرتے ہیں کہ بڑا باغیرت ہے، اس کی غیرت کو کیسے چیلنج کریں، گناہ کر کے، بدکاری کر کے، گویا ہم ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں۔ کہا ایسے لوگ جو اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تقوی کے لیے، گویا وہ لوگ متقی ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ گویا ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، ان کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا ہے، ان سے شر کو اللہ نے دور کر دیا ہے اور ہر خیر سے اللہ رب العالمین نے ان کو نواز دیا ہے۔ کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، یہی اقرع بن حابس تمیمی آئے تھے، قبیلہ بنو تمیم کے دیہاتی لوگ تھے، اجٹ قسم کے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کے گھر کے باہر سے انہوں نے دن کے وقت، قیلولہ کے وقت میں ظہر کی نماز کے بعد آواز دینے لگے، یا محمد کر کے پکارنے لگے، جیسے کوئی کسی کو پکارتا ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابھی آپ نکلیے اور ہماری بات سنیے اور ہماری ضرورت پوری کیجیے، جبکہ ادب کا تقاضا یہ نہیں تھا، مسجد میں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیہاتی اجٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے آداب کا علم نہیں ہے، تو یہ لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ بے عقل ہیں، عقل سے پیدل ہیں، علم سے پیدل ہیں، ان کے پاس عقل اور ہوش نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ عقل اور ادب یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے، آئے مسجد نبوی میں بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز میں نکلنے کا انتظار کرتے، نماز پڑھتے، پھر سلام دعا کرتے، اس کے بعد اپنی باتیں پیش کرتے، تو یہ ادب کی بات ہوتی۔ بے وقت چلے آئے اور بے وقت پکارنے لگے گھر کے اندر، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے۔ ادب یہ تھا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا اچھی بات کہی کہ چلو نادانی میں، غفلت میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، نادانستہ طور پر کوئی بے ادبی یا بدتمیزی ہو جاتی ہے، قصداً اگر آدمی نہیں کرتا ہے، لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں کوئی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت زبردست اصول بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے، تو فاسق آدمی، چونکہ آدمی فاسق ہے، سچا ثقہ عادل آدمی نہیں ہے، اگر سچا ثقہ آدمی ہو تو اس کی بات سن لو اور مان لو، اگر بالکل کھلا ہوا جھوٹا آدمی ہے تو سنو اور انکار کر دو کہ جھوٹا آدمی ہے۔ لیکن ایک آدمی فاسق ہے، بدکار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچ بھی بول رہا ہو اور جو خبر دے رہا ہے اس میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، تو ایسے آدمی کی خبر جب سنو تو فوراً اس کی خبر پر یقین نہ کرو، یا خبر کو لے کر مت اڑو، انتظار کرو، توقف کرو، معاملے کی تحقیق کرو۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی میں، اگر جلد بازی میں تم نے اس کی خبر پر یقین کر لیا اور کوئی ایکشن لے لیا تم نے، تو بعد میں کسی کی جان پہ پڑ جائے، کسی کے مال پہ پڑ جائے، کسی کی عزت و آبرو پہ پڑ جائے، اور بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر بڑی ندامت ہو کہ ہم نے اس طرح کی غلط حرکت کیوں کی۔ معاملے کی ہم کو تحقیق کرنی چاہیے۔ تو رب العالمین نے نہایت زبردست اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی، اور وہ بھی کسی اچھے آدمی کے متعلق بری خبر لے کر آیا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس معاملے میں جلدی نہ کرو، تحقیق اور تثبت کرو، یہاں تک کہ حقیقت حال پر مطلع ہو جاؤ، اس کے بعد کوئی حرکت کرو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسق کی خبر پر یقین کر لو اور بعد میں تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اور تمہاری نادانی کی کہ ہتھے کوئی چڑھ جائے اور کسی کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، داؤ میں پڑ جائے، ایسی غلطی نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ایک آدھ حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ بعض صحابہ کو آپ نے کسی کی طرف بھیجا اور بغیر ملے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے ان کی طرف سے غلط بیان دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کرنے کی بھی ان کے اوپر کوشش کر دی اور فوج بھی بھیج دیا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس آدمی نے یہ خبر دی ہے وہ آدمی اس آدمی تک پہنچا ہی نہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، واقعہ کی استنادی حیثیت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اس سے میں نے صرف نظر کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اصول زبردست ہے کہ اگر کسی آدمی کے متعلق کوئی مستور الحال آدمی جس کی کوئی حقیقت نہ معلوم ہو کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو اگر وہ کوئی خبر دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ فوراً اس کی بات مت مانیے، جو بھی ذرائع تحقیق کے ہوں اس سے تحقیق معاملے کی کر لیجئے، اس کے بعد تب اس کی بات پر یقین کیجئے یا انکار کیجئے۔ یہ نہیں کہ محض ایک بات سنا، جو آج کل عادت ہے لوگوں کی کہ کوئی بات صحیح یا غلط کان میں پڑی بس اس کو لے کر اڑ گئے، اور بات کو معلوم ہوا کہ صرف افواہ تھی، غلط بات تھی، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو، ان سے رائے مشورہ کرو، وہ تمہاری معاملات کو، تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو۔ ہر آدمی آئے اپنے اپنے مطلب کی بات کرے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تائید کر دیں، تو اگر حق کسی کے خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے، حق اگر ہمارے آپ کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، اللہ نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، سورہ مومنون آیت نمبر 71 میں، کہ اگر حق قرآن و سنت اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو زمین آسمان اور اس کے درمیان کا جتنا کچھ معاملہ ہے وہ سب فاسد ہو جائے گا۔ ہم کو حق کی پیروی کرنی چاہیے تھی، حق کو ہمارے اپنے پیچھے نہیں لگانا تھا، تو کہا کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات مانو، تم ان سے اپنی باتیں نہ منواؤ۔ اگر وہ تمہاری اکثر باتوں کو ماننے لگے اور تمہاری رعایت کرنے لگے تو معاملہ یہ ہوگا کہ تم خود بے چینی اور پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو بڑا مناسب اور اچھا پایا، تو ایمان کو محبوب بنایا، ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دل میں، کفر کو، فسوق کو، بڑے گناہ کو، عصیان عام گناہ کو جس میں بڑے چھوٹے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو تمہارے دل میں، گناہوں سے تمہارے دل میں نفرت ڈال دی۔ لہذا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جو ایمان سے محبت تمہارے دل میں ہے اور گناہوں سے جو نفرت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائےوں کے پیچھے مت چلاؤ۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں اور رشد و ہدایت پر ہیں۔ صحابہ کرام کی اس میں عظمت ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا تھا، ایمان کو مزین کیا تھا۔ اور صحابہ جنرلی، صحابہ عام طور پر صحابہ کرام کفر سے، اور کفر کے بعد ہے فسق، اور فسق کے بعد ہے معصیت، گویا بڑے چھوٹے تمام گناہوں سے، کفر سمیت تمام گناہوں سے صحابہ کے دل میں عمومی طور پر نفرت تھی۔ تو اگر کچھ اجٹ پنا بعض صحابہ سے ہوا ہے تو دیہاتی لوگ تھے، ان کو ادب معلوم نہیں تھا۔ دیہات کے لوگ تو ویسے ہی ذرا اجٹ قسم کے ہوتے ہیں، انسیولائزڈ ہوتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، غیر تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ کے لیے ان کو ادب سکھایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آئندہ ادب کا لحاظ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور رحم فرمائے گا۔ بہرحال ان آیات میں جو زبردست آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح احترام اور صحیح مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے، اور ادب کا جو تقاضا بتایا گیا ہے کہ آپ کی بات کو ہم تمام لوگوں کی باتوں پر مقدم رکھیں اور آپ کی سنت سے ہم محبت کریں، آپ کی سنت پر اپنی بات کو یا کسی عالم کی بات کو مقدم نہ کریں، جو بات کتاب اللہ سنت مصطفیٰ سے ثابت نہ ہو اس کو ثابت کرنے کی زور زبردستی کوشش نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان زبردست اور اہم آداب پر ہم سب کو بحیثیت مسلمان چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، فسق و فجور سے، معصیت سے، کفر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔